ناظرین، یوتھ فورم کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین، جب سے انسانی سماج وجود میں آیا ہے تب سے انسان کے ساتھ جو چیز رہی ہے وہی اس کی تہذیب اور تمدن، جس کو ہم عام زبان میں کلچر کہتے ہیں، جس میں انسان کی زبان، تہذیب، ثقافت، رسم و رواج، طور طریقے، مذاہب، عقائد، فولکلور سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی سماج کی شناخت کا سب سے اہم ذریعہ اس کا کلچر ہی ہوتا ہے، اور دنیا میں وہی قومیں زندہ رہتی ہے جو اپنی شناخت اور کلچر کی قدر کرتے ہیں۔ ناظرین، لیکن آج کا نوجوان کلچر کے حوالے سے یعنی کلچرل کانشیسنس کے حوالے سے کنفیوزڈ ہے۔ ہی فائنڈز ہمسیلف آن دی کراس روڈز۔ ایک طرف وہ مغربی کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہے، دوسری طرف وہ یہ حقیقت بھول گیا ہے کہ وہ بنیادی سطح پر کسی نہ کسی لوکل کلچر کا حصہ ہے، اس کی بھی اپنی زبان ہے، پہچان ہے، ثقافت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ اپنے کلچر کو کیوں بھول گیا ہے؟ آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ آج کا کلچر کی اہمیت کیا ہے اور آج کا نوجوان ویسٹرن کلچر سے کیوں متاثر ہے۔ آج کی نشست میں ہمارا ساتھ دیں گے، ماہرانہ رائے دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے معروف ادیب، قلمکار، پبلک سرونٹ اور کلچرل ایکٹیوسٹ جناب ڈاکٹر شاہزادہ سلیم صاحب۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا مصروفیات کے باوجود مدعو کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، اور بھی کچھ شرکا جو آج ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہے سہیل سالم صاحب، آپ ایک ادبی رسالہ جو ہے کوہی مارا، آپ اس کے مدیر اعلیٰ ہے، اور آپ ہے عروۃ الوثقی، آپ ایک جرنلزم اسٹوڈنٹ ہے، اور آپ ہے عقیل عباسی صاحب، آپ پہاڑی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ایک قلمکار بھی ہے۔ آپ سبھی شرکا کا بھی میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک خاص پہچان رکھتے ہیں بحیثیت قلمکار، اور آپ ایک ادیب بھی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام انسان کے لیے کلچر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ انسان جب اس دھرتی پہ جنم لیتا ہے، اپنی ماں کی کوکھ سے جو جنم لیتا ہے، تو سب سے پہلے جو وہ دیکھتا ہے وہ اپنا ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہے، رہن سہن دیکھتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سوشلائزیشن۔ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کو سکھایا جاتا ہے، وہ چیزیں صرف وہی چیزیں ہوتی ہیں، وہی قدریں ہوتی ہیں جس کلچر میں وہ جنم لیتا ہے۔ اس کو ہم کلچرل ریلیٹیوزم بولتے ہیں سماجیات کی دنیا میں۔ اور آہستہ آہستہ جب یہ پنپتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے من میں، اس کے دماغ میں، اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے ایک سٹاک نالج کے طور، اور پھر یہ ایک میں کہوں گا ایک سوشل اینیمل بن جاتا ہے۔ سوشل یہاں مطلب ہے کلچرل، تہذیبی، جو ایک میں جانور نہیں کہوں گا، ایک تہذیبی فرد بن جاتا ہے، اور یہ وہی چیزیں کرتا ہے جو اس کے کلچر میں اس نے دیکھی ہو یا جس کو اس نے محسوس کیا ہو۔ جس طرح ہماری زبان ہے، زبان وہی انسان بولے گا جس زبان میں یہ پنپا ہو۔ اگر کوئی کشمیری ہے، اگر کوئی اردو سپیکر ہے، اس کو کسی نے نہیں بتایا ہے کہ اس کو یہ کہتے، اس کو یہ کہتے، بشرطے کہ اگر وہ کسی درسگاہ میں نہ گیا ہو، کالج نہ گیا ہو، یونیورسٹی نہ گیا ہو، اسکول نہ گیا ہو، لیکن وہ پھر بھی زبان بولتا ہے۔ وہ کیوں زبان بولتا ہے؟ وہی پرٹیکولر زبان، دیٹ پرٹیکولر لینگویج جس میں وہ جنم لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ایک امبائب، ایبزارو کرنے کے لیے، جذب کرنے کے لیے ایک دماغ میں ڈیوائس ہے، جس کو چومسکی ایک مشہور گرامیٹیشن نے کہا ہے لیڈ، لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس۔ اسی طرح ہمارا جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، پہلے مجھے لگتا ہے یہ جاننا چاہیے، میں اپنی آڈینس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلچر ہے کیا چیز۔ کلچر، سوروکن ایک بڑے اینتھروپولوجسٹ، انہوں نے کہا تھا کلچر میں بی ڈیفائنڈ ایز دا ہول سیٹ آف آئیڈیالوجی، بلیفس اینڈ پریکٹسز آف اے نیشن۔ یعنی میں اس کا ترجمہ اگر کروں تو انہوں نے کہا تھا کلچر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فوک ڈانس کرتے ہیں، فوک لور کرتے ہیں، وہ بھی کلچر کا ایک اہم حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے، لیکن کلچر از ہول سیٹ آف آئیڈیالوجی۔ جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے، جو آپ کے بلیفس ہے، جو آپ کے پریکٹسز ہے، جو آپ کرتے ہیں، تو وہ کلچر ہے۔ تو آپ کا سوال کہ پھر یہ کیوں ضروری بن جاتا ہے؟ ضروری اس لیے کہ جس چیز میں وہ بستا ہے، جس چیز میں وہ جنم لیتا ہے، جس چیز میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اس چیز کو وہ برابر تادم وہی کرتا ہے کہ جو اس نے سیکھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے دنیا میں اتنے کلچرز موجود ہیں جن کو ہم لوکل کلچرز کہتے ہیں، اور ایک انسان کو مجھے لگتا ہے شعبہ بھی وہی چیز دیتی ہے جس کلچر میں وہ جنم لیتا ہے۔ تو آپ کا مجھے لگتا ہے سوال ایڈریس ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی اشد ضروری چیز ہے
کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس میں بھی بولا گیا ہے، ہماری نیو ایجوکیشن پالیسی بھی ہے. جی بالکل. تو مختلف جو ہے سماج ہے وہاں ڈفرنٹ پالیسیز ہوتی ہے. یہاں ہماری جو پالیسی ہے اس میں لوکل کلچر کو کافی حصہ دیا ہے. ہم ایک وشال دیش کے جو باشندے ہیں، یہاں ایک مدراسی کلچر الگ ہے، کشمیری کلچر، پنجابی کلچر الگ ہے، کیرالہ کا الگ ہے، دہلی کا الگ ہے، یو پی کا الگ ہے، مہاراشٹر کا الگ ہے، پھر بھی ہم ایک دیش کے اندر رہتے ہیں. اور یہ اصل میں ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی. بالکل. جو ہم بہت یونٹی ہے ہماری، لیکن بہت ڈائیورسٹی ہے ہمارے، لیکن اس کے باوجود بھی یونٹی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. جی جی بہت بہت شکریہ. جی سہیل صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ابھی یہ ہمارے جو ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے تھے کلچر کیا ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کلچر کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے، انسان جو بھی کوئی انسان جب اس دھرتی پہ آتا ہے تو اپنے زندگی بسر کرنے کے لیے وہ مختلف طور طریقے اختیار کرتا ہے، اور ان مختلف طور طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے تہذیب، کلچر اس کے لیے ضروری اہم ہے. جی. مثلاً دیکھیے، جب بچہ پرورش، جب بچے کی دیکھ بھال ہو جاتی ہے، جب بچے کی نشو نما ہوتی ہے، تو اکثر ہماری مائیں آج کل کیا کام کرتی ہیں، جب بچے کی وہ پرورش کرتی ہیں تو اس ابتدائی دور میں وہ بچے کو اپنی جو مقامی زبان ہے، جو ہماری کلچر کا ایک حصہ ہے، جی. تو وہ اس کو ان چیزوں کی طرف راغب نہیں کرتی ہے. بالکل. تو جب وہ اس ہمارے اپنے جو ہماری مادری زبان ہے، مقامی زبان ہے، جب بچہ اس کی اور مائل نہیں ہو جاتا ہے، جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کلچر سے ناآشنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آس پاس کی جو تہذیب ہوتی ہیں، جب ہم چھوٹے بچے کو ابتدائی دور میں تھوڑا کر کے اس کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھائے، تو جب وہ آخرکار کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، تو اس کو اپنی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کا اچھے سے اس کی انفارمیشن حاصل ہوگی. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آج کی نئی نسل کو ہم کہیں گے کہ ایک محاورہ ہے، محاورہ کٲشِر پٲٹھۍ دپان چھُکھ بانگہِ درٛاکھ تہٕ ژانگہِ آکھ، یہ ہماری کشمیری زبان کا ایک اہم حصہ ہے. لیکن اس محاورے کی پیچھے ہماری تہذیب، ہماری ثقافت چھپی ہوئی ہے. ہماری نئی نسل کو تبھی سمجھ آئے گا یہ کیا گو بانگہِ درٛاو تہٕ ژانگہِ آو، ییٚلہِ تِم ژوگٕے وٕچھ، ژنگِچ اہمیتی وٕچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، اگر ان کو اپنی تہذیب و ثقافت سے آشنا ہونا ہے تو انہیں کیا کرنا ہے، انہیں اپنی جو مقامی زبان کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو تہذیب ہے، جو ہماری ثقافت ہے، جو اس پہ کتابیں لکھی گئی ہو، یا ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہو، جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہو، جو کلچرل این جی اوز ہو، ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، تاکہ ہماری نئی نسل کو جو ہے وہ اپنی تہذیب و ثقافت سے باخبر ہو جائے. جی جی. اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ابھی ہمارے اسپیکرز کہہ رہے تھے کہ کلچر کی کیا اہمیت ہے، لیکن آج کا نوجوان جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کی طرف مائل ہے، وہ اپنے کلچر کو بھول رہا ہے. آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کی. دیکھیے، جہاں تک کلچر کا سوال ہے تو ہم کلچر کو پروموٹ کرنے کی عام طور پر بات کرتے ہیں، لیکن پروموٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ پہلے اس کو پریزرو کیا جائے. اور پریزرو کس سینس میں کیا جائے؟ دیکھیں، کلچر ایک ایسی چیز ہے جو ایوالو ہوتی ہے. ہم ایسا نہیں بول سکتے ہیں کہ ہم اس کو پگڑے رکھیں گے، کیونکہ کلچر ہوتی کیا ہے، کبھی کبھی یہ کلچر ہماری زندگیوں میں ایک ضرورت کے طور پر آ گیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل، پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ مغل روڈ جو ہے بہت ٹائم تک بند رہتا تھا. ونٹرز میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہم ڈرائیڈ ویجیٹیبل، جس کو کشمیری میں ہوکسن بولتے ہیں، وہ. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ابھی ویجیٹیبلز بہت زیادہ اویلیبل ہیں، تو اویلیبلٹی ہے، لیکن کیا ابھی بھی ہوکسن ہمارے کلچر کا پارٹ ہے کہ نہیں، یہ سوال بنتا ہے. تو کلچر ایوالو ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اس حساب سے کہ یہ گریجولی ٹائم کے ساتھ خود ایوالو ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کو چینج کرنا چاہیں گے، اور یہ سوال آپ نے کیا کہ ہم کیوں متاثر ہوتے ہیں ویسٹرن کلچر، تو میں زیادہ اس پہ دھیان دوں گی. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے کلچر کو انفیریئر سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے، ہاں ٹھیک ہے گلوبلائزیشن ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. ہم ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں بولوں گی کہ ٹیکنالوجی کا بھی ایک بہت اہم رول رہتا ہے. میڈیا ایکسپوجر ہے، ہم دوسرے کلچر سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں، کلچرل ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہوتا ہے، اپنے کلچر کو بھولنا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایوالو ہوتا ہے، اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنا کلچر بھی نہیں بھولنا ہے. ہم متاثر ہوتے ہیں. دیکھیے، جو کلچر ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے، جیسے کہ انہوں نے بھی کلچر کی امپورٹنس کو مد نظر رکھا. تو کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں، کلچر کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے
یہ اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو کلچر ہے اس کے ساتھ ایک بانڈ شیئر کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ ہم کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کلچر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں متاثر ہونا کیوں ہے, یہ سب ایک سوچ سے شروع ہو جاتا ہے. سوچ سے ہی سب جو یہ پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری سوچ میں ہی پہلے جب ہم انفیریئر محسوس کرتے ہیں ان چیز. اور ایک چیز میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی کہ ہم نے کلچر کو بہت محدود ایک طریقے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں, لیکن ہمیں اس کو ایک وسیع نظریے سے دیکھنا ہے. ہمارا کلچر کیا ہے؟ ہمارا کلچر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, ہمارا کھانا پینا ہے, ہم کیا پہنتے ہیں, ہم کیسے بات کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹ جو ہے انہوں نے بھی بولا کہ یہ جو کلچر ہے یہ ہمیں یونٹی دیتا ہے. مطلب ڈائیورسٹی ٹھیک ہے لیکن اس ڈائیورسٹی میں بھی یہ یونٹی دیتا ہے. تو میڈیا سے ہم جو ہے ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں یہ بات بولنا چاہوں گی کہ میڈیا سے ہم ایکسپوز جب ہوتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ کلچرز ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جس سوشل میڈیا سے یا جس میڈیا کے تھرو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں وہیں پہ ہم بھی اپنا کلچر دکھا سکتے ہیں. ہم پیج بنا سکتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے کلچر دکھا سکتے ہیں لوگوں کو. اگر ان کا کلچر ہم تک پہنچ رہا ہے ہمارا کلچر کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ اگر میڈیا ہی ذریعہ ہے تو یہ ایک انفرادی طور پر ہی ہمارا جو ہے رول ادا ہوتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے بولا کہ جو کلچر ہے یہ ایک سوسائٹی کو شناخت دیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ کلچر ایک انفرادی طور پر ایک انڈیویجول کو بھی آئیڈینٹی دیتا ہے. تو اس کو بھولنا اس کا مطلب تو سیدھے ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی بھول رہے ہیں. تو اس سے ایک انڈیویجول بھی متاثر ہوگا, ایک کمیونٹی بھی. اور اس لیے کسی بھی سویلائزیشن کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے جہاں کلچر کا اہم رول ہے, تو میرا ماننا یہی ہے کہ متاثر تو ہوتے رہیں گے ہم اس کلچرل ٹرانسمیشن سے, لیکن ساتھ ہی میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو ساتھ لے کے چلیں. جس طریقے سے ہمارے اینسسٹرز نے ہم تک یہ کلچر پہنچایا, ہماری بھی ذمہ داری, ہماری ایز خاص کر یہ یوتھ فورم ہے اور یہاں پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں پہلے اپنا رول سمجھنا ہے کہ اس کلچر کو ہم کیسے ٹرانسمٹ کریں. ہمیں ایک کلیکٹو, ہاں ٹھیک ہے کہ ایک سوسائٹی ایک کلیکٹو لیول پہ بھی ہم لوگوں کو جو ہے آگے بات پہنچانی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں. جی عقیل, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو یہ زمانہ ایک قدیم سے ہی تہذیبوں کی آماج کا اور گہوارہ رہا ہے. مختلف کلچرز ہے یہاں پر, کشمیری کلچر, گوجر کلچر, پہاڑی کلچر. چونکہ آپ پہاڑی قبیلے سے ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پہاڑی کلچر کی خصوصیات کیا ہے؟ دیکھیں فیضان صاحب, جہاں تک پہاڑی قبیلے کا تعلق ہے تو جس طرح باقی دنیا کی اقوام کا ایک منفرد کلچر ہوتا ہے, جیسے کشمیری قوم ہے یا باقی قومیں ہیں دنیا کی, تو اسی طرح پہاڑی قوم, لفظ پہاڑی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ٹوپوگرافی کیا ہے. یہ رہنا سہنا ان کا زیادہ پہاڑوں کی طرف رہتا ہے, اور اسی ٹوپوگرافی کے حساب سے یہ لوگ اپنے گھر ترتیب دیتے ہیں, اور ان کی کھانے پینے کے اشیاء بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہیں. جیسا کہ وہاں پہ دان نہیں اگ سکتی پہاڑوں پہ, کیونکہ پانی کی وہاں اس طرح کی کمی ہوتی ہے اور پتھریلی زمین ہوتی ہے. تو ان کا زیادہ وہ وہاں پہ جو کاشت کا سلسلہ رہتا ہے اس میں مکی زیادہ شامل ہوتی ہے, اور مکی کو پھر وہ پیس کے پھر اس کا آٹا بناتے ہیں, پھر وہ آٹا کھاتے ہیں, اور مال مویشیوں کے ساتھ زیادہ گزارا رہتا ہے ان کا. تو دودھ سے بننے والی جتنی بھی اشیاء ہیں یہ خوراک ان کی رہتی ہے. اور باقی چیزیں جیسے کلچر کا ایک نمائندہ جو ایلیمنٹ ہے وہ لینگویج کہہ سکتے ہیں, تو اس کی ایک مکمل اپنی ایک لینگویج ہے جو چلی آ رہی ہے. باوجود اس کے کہ گزشتہ ایک نصف صدی تک اگر اس کا کوئی اسٹیبلشڈ وہ پریزرویشن کا کوئی سلسلہ نہیں تھا, لیکن سرکار نے کئی سارے انیشیٹیوز لیے, جس سے جیسے کہ کلچرل اکیڈمی میں پہاڑی کا شعبہ کھولا گیا, ریڈیو کشمیر میں یا ڈی ڈی کوشر میں لشکارہ پروگرام چلایا گیا, تو لوگوں تک زیادہ اویئرنیس آتی گئی. اور دوسری بات یہ کہ اس قبیلے کی کئی ساری خصوصیات ہیں, جیسے کہ یہ تو منفرد ہیں ہی. تو اگر ہم خصوصیات کی بات کریں تو اس قوم میں یہ ہے کہ یہ جہاں بھی ہیں یہ ایک جگہ, یہ بکھرے ہوئے نہیں ہیں, یہ ایک جگہ سیٹلڈ ہیں اور ملنسار ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اگر کم ہے لیکن مل بانٹ کے بیٹھتے ہیں, اور زیادہ یہاں پہ وائلنس یا وائلنٹ ایونٹس نہیں کریٹ ہوتے. تو یہ بڑی ایک حساب سے ہم کہیں گے کہ رومانٹک تھاٹ آف پیٹرن پہ
چلنے والی، کیونکہ نیچر میں پہاڑوں میں زیادہ بستے ہیں اور اس نیچر سے، قدرت سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اس قوم کا. یہی خصوصیات ہے اس چیز سے. کئی ساری مطلب ان کا لباس ایک الگ طریقے کا، الگ اٹائر ہوتا ہے ان کا. تو کئی ساری چیزیں اگر یہاں پہ بات کرنا شروع کریں تو یہ کافی لمبی بحث ہو سکتی ہے. جی ناظرین، بالکل ہمارے سپیکر زبان کی اہمیت کو بھی بیان کر رہے تھے اور وادی کشمیر کے نامور شاعر مہجور زبان کی اہمیت کو اس طرح اجاگر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں بلبلن دب گلس حسن چی پور، بلبلن دب گلس حسن چی پور، کیا ونے زیو چھین سوئی چی قصور، بے زبان یہ چھا زند روزان، مار مت وار وت تھا میون پان. جی شہزاد صاحب، اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ ادیب بھی ہے، قلمکار بھی ہے، اور ادیب اور قلمکار ہی اصل میں کلچرل آئیکونز ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ماحول سوسائٹی میں پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے تہذیب پروان چڑھتی ہے اور جو نوجوان لوگ ہیں وہ کلچر کی طرف مائل ہوتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہاں کی ادبی منظر نامے کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں کے ادیب ایسا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں بتا دیجیے. دیکھیے، جب آپ نے ادیبوں کی بات کی تو ادیب تو ادب سے بنتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہمارا ادب نہیں ہے. بالکل، یہ ایک ایسی قوم ہے جن کی 6000 سال پرانی تواریخ موجود ہے. جی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک منظم طور پہ ایک موومنٹ، جس کو ہم کلچرل موومنٹ اور کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہے ان کے انعقاد کرنے میں ہم تھوڑا پیچھے ہیں. بالکل. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے جو اس پروگرام کے اسکوپ سے شاید آگے ہے. لیکن میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں، ہمارے یوتھ میں بک ریڈنگ کلچر جو ہے ڈیوینڈل ہو رہا ہے. بالکل. ہر ایک کلچر میں جو ہے اپنی اپنی کوئی کچھ قدریں بھی ہوتی ہے، کچھ قدریں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو منفی نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا نا یہ کلچر ریلیٹیوزم ہے، ہم کسی چیز کو برا اور اچھا نہیں کہہ سکتے. یہ اس کلچر کی اصل میں، جیسے یہ عروت جی کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے اس کی پہچان اسی کلچر سے ہوتی ہے. یہ کوئی نیگیٹو اور پازیٹو ٹریٹ نہیں ہوتا، یہ ان کی کلچر کا حصہ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ہمارے یہاں ایک ایسی قدر رہی ہے کہ ایجوکیشنلی ہمارا مائنڈ تو بہت فرٹائل ہے، لیکن جو بک ریڈنگ ہے اس میں تھوڑا ہمارا کلچر کم ہے. اگر آپ دیکھیں باہر، ہماری ریاست کے باہر، ہمارے یوٹی کے باہر، آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہ جہاں لوگ مسافر کسی جگہ ویٹ کر رہے بس کا، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. کسی دکان میں ویٹ کر رہے ہیں، کسی سڑک پہ چل رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے. اس کی ہمیں بہت کمی یہاں لگ رہی ہے. ہماری لائبریریز شمبلز میں ہے، وہاں بہت کم لوگ جا رہے ہیں. اور آج جو ڈیجیٹل کلچر ہے اس میں تھوڑا بہت دھکا اور بھی دیا ہماری جو ریڈنگ کلچر. اب میں نہیں بول رہا ہوں کہ ریڈنگ ہی ہمارا ایک کلچر ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کتابوں سے بہت چیزیں اخذ کی جا سکتی ہے. جو ہماری تواریخ ہے جس کو ہم جان سکتے ہیں، کتاب اس میں بہت اچھا رول اثر کر سکتی ہے. اور جیسا کہ ہمارا جدیدیت، ماڈرنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کا بھی بہت میں کہوں گا ایک اسٹرائک رہا ہے، اور ہم مانے جاتے ہیں، ہم امیٹیٹ کرتے ہیں کچھ کلچرز کو بہت جلدی. جیسے انہوں نے کہا کہ انفیریئر، وہ اصل میں ایتھنو سینٹرک اور زینو سینٹرک کانسیپٹس ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے کلچر کے لیے بڑی ایک میں کہوں گا مکسڈ ٹینڈنسی ہے، بہت ایتھنو سینٹرک بنتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہے. تو کبھی کبھی زینو سینٹرک بنتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ جو باہر والے لوگ ہیں ہم سے اچھے ہیں، تو ہماری ٹریڈس جو ہے اس میں پنپ نہیں پاتی. یہ علامہ کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں سب کنٹر بلوری ہے، یہاں پرانا مٹکا ہے، اس دیش میں سب مٹ جائے گا، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی دن پہ اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دوسرے کلچرز کو دیکھیں، ان کے ساتھ کمپیرزن کریں، لیکن اپنے کلچر کو نہ بولے. شاید اندرا گاندھی جی کا ایک اچھا کول ہے کہ آئی وڈ لیٹ دا ڈورز آف مائی ہاؤس اوپن سو دیٹ دا فارن ایئر فلوز ان اٹ، بٹ آئی وڈ نیور بیئر دیٹ ایئر وڈ بلو ان دا تھنگس ان مائی روم. بالکل. تو ایسا نہیں ہے، گلوبلائزیشن قدرے جو ہے یہ گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، ہم رہ رہے ہیں. یعنی گاندھی جی کا بھی کہنا ودیش ٹھیک ہے، لیکن جو ہماری سودیشی چیزیں ہیں ان کو ہم نہ بھولیں. تو یہ سودیشی چیزیں جو ہے انہوں نے ہمیں ایک شناخت دی ہے، کلچر ہمیں ایک شناخت دے رہا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے، جیسے گلوبلائزیشن میں جو عالمگیریت ہے اس میں کچھ کلچر جو ہے تھوڑا میں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا کچلے گئے، بلکہ میں یہ کہوں گا ان کلچرز کی جو لوکل شناخت تھی کم ہو رہی ہے. لیکن جب ہم جموں کشمیر کی بات کریں گے، ہمارا ایک باضابطہ ہماری لینگویج جو ہے 8 شیڈول آف کانسٹیٹیوشن میں ہے. ہماری جو ہسٹری ہے، جو میں نے بولا تواریخ کے 6000-5000 سال پرانی ہے. ہماری جو سویلائزیشن ہے برزہامہ کی نیولتھک سویلائزیشنز میں آتی ہے. یہ جو ہے ہندوستان میں بہت کم جگہ، جیسے بہار میں کچھ سائٹس ڈسکور ہوئی ہے، بہت کم جگہ ایسا ہے کہ آپ کو نیولتھک سائٹ کوئی ملی. یعنی یہاں کا جو انسان ہے، کشمیر کا رہنے والا، جموں کا رہنے والا، جموں کشمیر کا جو انسان ہے، یہ کافی سمے سے یہاں رہ رہا ہے. اور کلچر میں اصل میں 2-3 اسکول آف تھاٹ ہے، جیسے ڈیفیوژن.
कल्चरल डिफ्यूजन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर्स का एक मिक्स रहा है। हमारे यहाँ तुर्क्स भी आए, अफगान्स भी आए, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ आए, डोगराज है, कश्मीरी तो है ही, पश्तून्स आए, बाकी लोग आए, तो हम बहुत सारा सीख सकते हैं इन सब कल्चर से। लेकिन अपनी कल्चर, एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। शनाख्त को न भूली। मुझे लगता है कि वो कल्चर शनाख्त इन्हीं चीजों से बनी हुई है हमारी। आपको यहाँ हर कास्ट का, हर ट्राइब का, जो अभी ये ट्राइब की बात कर रहे थे, हमारा जो पहाड़ी कल्चर है, कहीं ना कहीं पहाड़ी कल्चर कश्मीरी कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ है या हम पहाड़ी कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए। इसको हम एक्लचरेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद एक फेज आता है एसिमिलेशन। अब जो मिला जुला हमारा कल्चर, जो जम्मू कश्मीर का कल्चर बना है, कश्मीरी कल्चर बना है, ये एक मुनज़्ज़म कल्चर है। लेकिन अब हमें इसके लिए आपने जो बताया क्या करना चाहिए, एक तो बुक रीडिंग हैबिट्स में गिनूंगा ऐसा, दूसरा कल्चर प्रोग्राम्स में हर एक जो यहाँ कल्चरल इंग्रेडिएंट है, हमारे पहाड़ी है, गुजर से बकरवाल है, कश्मीरी है, अर्बन से रूरल्स है, जम्मू से डोगरास है, लद्दाखीस है, हमें एक ऐसी शनाख्त पैदा करनी चाहिए। कुछ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स को भी करना चाहिए। तीसरा ये है कल्चरल के लिए फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स अगर दी जाए, कुछ लोग इसको पढ़े तो बहुत मुझे लगता है देर पर असर छोड़ सकता है। जी शुक्रिया। जी सुहेल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो डोमिनेंस है वो वेस्टर्न कल्चर की है और हमारा नौजवान जो है वो उससे मगलूब भी है, तो आप ये बता दीजिए कि यूथ की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, आपने कहा कि वेस्टर्न डोमिनेंस है। इकबाल का एक शेर है कि तकलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकशी, बिल्कुल, रास्ता भी ढूंढ और खजर का सौदा भी छोड़ दे। देखिए, हर कोई, मैं अभी हमने कहा कि हम कश्मीरी हैं, जब हम उर्दू लिखते हैं या कोई और ज़बान लिखते हैं तो उसमें हमारी जो अपनी मादरी ज़बान है उसके अनासिर होते हैं जी। वो उन अनासिरों को मद्देनजर रखते हुए हम जब किसी बच्चे की तहरीर पढ़ सकते हैं तो बाहर का बंदा हमें ये बोलता है कि ये जो जिस बच्चे ने ये तहरीर लिखे वो कश्मीरी है जी। अब जब हम अंग्रेज़ी की ओर आते हैं, हमारा अंग्रेज़ी भी वैसा ही होता है कि जब हम उस अंग्रेज़ी का मुताला करते हैं तो सीधे से पता चलता है कि ये जिसने लिखा है इसका जो अपना आबाई वतन है वो कश्मीर है जी। उर्वतुल वस्का ने भी बताया कि जो हमारी नई नस्ल है ये वेस्टर्न की राह पे क्यों चलते हैं, इसकी एक यही वजह है कि उनको लगता है कि ये जो हम मगरिबी तहजीब है ये हमें इकोनॉमिकली ग्रूम करती हैं, ये हमें सोशली ग्रूम करती हैं, ये हमें पॉलिटिकली ग्रूम करती हैं, ये हमें एजुकेशनली ग्रूम करती हैं। लेकिन उन चीज़ों को हासिल करने के बाद भी हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि ये उस तहजीब का फर्जंद है जी। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि जो ये चीज़ें इख्तियार कर लेता है, जो फ़र्द इख्तियार कर लेता है, इसने जो जन्म लिया है वो अपनी तहजीब में ले लिया है जी। तो इसको कभी कभी ऐसा गुमा होता है कि ये जो मेरी तहजीब है इस तहजीब से मुझे कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि इस तहजीब की कोई अहमियत ही नहीं है। इसलिए नहीं अहमियत है क्योंकि हमारी जो तहजीब है बिला वास्ता या बावास्ता हमारे जो असातिज़ा साहिबान हैं या हमारे जो समाजी कारकुन हैं वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हुए हैं हमारी नई नस्ल तक कल्चर पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। देखिए, क्या हमारी जो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, जो कल्चरल एनजीओज हैं, क्या वो किसी एक दौड़ का एहतमाम नहीं कर सकते? रन फॉर कल्चर, बिल्कुल, रन फॉर क्या कहते हैं यहाँ के जो हमारी जो कल्चरल हिस्से हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं तो मैं अपनी बात का इख्तिताम उसी के साथ करता हूं। देखिए, पिछली बार यहाँ प्रोफेसर एक आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि हमारा एक वर्कशॉप था एनसीईआरटी का कि मुझे सैफरान चाहिए और इज़बन चाहिए। मैंने उसे कहा कि महम आपको कैसे पता है कि सैफरान और इज़बन का मतलब ये कहाँ से आपने? उसने कहा कि मैंने तरन्नुम रियाज का नावल पढ़ा है बर्फ आशना परिंदे। तो तरन्नुम रियाज ने अपने कल्चर को अपनी नावल में साथ साथ लिया है कि जब वहाँ शादियां होती हैं सुबह क्या करते हैं वो कांगड़ी में वो इज़बन डालते हैं, उससे एक खुशबू फैलती है। एक तरीका ये है कि हम स्टोरीज के जरिए, फिक्शन के जरिए अपनी नई नस्ल तक ही क्या दुनिया के किसी भी हिस्से तक अपना कल्चर पहुंचा सकते हैं, अपनी तहजीब पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो हमारे एनजीओज हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट पार्टीज है, उनको सामने आना होगा और हमें अपनी नई नस्ल को उन चीज़ों की तरफ रागिब करनी होगी ताकि हमारी जो तहजीबी सकाफत है इसका मुस्तकबिल रोशन नजर आए। बहुत खूब।
جی عروت، میں آپ سے مختصراً جاننا چاہوں گا کہ آپ اس وقت مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ ہم کس طرح اپنے کلچر کو پرزرو کر سکتے ہیں اور کس طرح ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ اپنی کلچر کی طرف پھر سے مائل ہو جائیں. مجھے لگتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ اس سے مطلب جیسے ایکسپرٹ ہمارے ہیں انہوں نے ہمیں بولا کہ کلچر جو ہے وہ آئیڈیالوجی جو ہے اس کا اہم رول رہتا ہے آئیڈیالوجی کا، تو یہ اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے. جب ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے، جب ہم یہ جانیں گے کہ ہم اس کی اہمیت کو، جیسے کہ ہمارا پروگرام ہی آج یہ ہے کہ اس کی اہمیت، جب ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں گے ہمیں وہ نا احساس خود ہی جاگ جائے گا. میرا ماننا ہے کہ جب ہم اس سچ میں اس اہمیت کو سمجھیں گے، اس کلچر کو سمجھیں گے، اس کی خوبصورتی کو سمجھیں گے، اس سے محبت کرنا ہم سیکھ جائیں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے گا. اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بولا کہ کلیکٹیولی ہمیں کام کرنا ہے. NGOs کا کام ہے، سب کا کام ہے، لیکن پہلے یہ ایک انسان سے سٹارٹ ہوتا ہے. سوسائٹی ایک انسان سے بنتی ہے، اور سوسائٹی میں جب ہم کلچر پڑھتے ہیں تو کلچر جاننے کے لیے بھی ہم انسانوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تبھی ہم کلچر کو، تو یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. کلچر کو جاننے کے لیے ہم انسانوں کو سمجھتے ہیں، انسانوں کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ دھیان دیں. ہم اپنے گھر جا رہے ہیں فار ایگزامپل، یہاں سے جا کے ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کلچر کے لیے. جی عقیل، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے ادارے ہیں یہاں پر، NGOs ہے، لٹریری آرگنائزیشنز ہے، کلچرل اکیڈمی ہے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کلچر کو پرزرو کرنے کے حوالے سے اور پروموٹ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے فیضان صاحب، کلچر کی پریزرویشن کا جہاں تک سوال ہے، مجھے نہیں لگتا گورنمنٹ نے کوئی ایسا موقع چھوڑا ہو کہ جہاں کلچرل پریزرویشن کے لیے کوئی سٹیپ نہ اٹھایا گیا ہو. جیسے کہ ہمارے تعلیمی ادارے، مطلب نجی لیول سے لے کے اوپری سطح تک انہوں نے نصاب میں انٹروڈیوس کرائی چیزیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیز لیکنگ ہے، کچھ چیز مسنگ ہے کہ جس سے ریزلٹس افیکٹو نہیں آتے. جیسے کہ کلچرل اکیڈمی نے اس بار کچھ منفرد قسم کے سٹیپس لیے، جیسے جشن کپواڑہ، جشن بانڈی پورہ، ایسے اس طرح کے کلچرل ایکٹیویٹیز کی، کیونکہ یہ گاؤں دیہات میں جا کے ایسی نامور جگہوں پہ جا کے انہوں نے یہ پروگرامز منعقد کیے. انہوں نے لوگوں کو وہاں نہیں بلایا لیکن خود لوگوں تک پہنچے جا کے وہاں پہ. تو مختلف گروہوں نے وہاں پہ آ کے اور مختلف کلچرل گروپ سے وابستہ لوگوں نے وہاں پہ آ کے اپنے اپنے کلچر کا پردرشن کیا. وہاں پہ آ کے جیسے کشمیریوں نے کشمیری صوفی گانے گائے یا ڈانس کیے وغیرہ چیزیں. اسی طرح پہاڑیوں نے بھی کیا، اور لوگوں میں ایک یعنی وہ جو سویا ہوا جذبہ ہے نا، تو اسے پھر بیدار کرنے کی ایک یہ صحیح میں سمجھتا ہوں ایسی ہوئی ہے. اور اس طرح کی مزید چیزوں کا آگے اور بھی ہمیں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت رہے گی، اور ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کلچرل اکیڈمی سے. اور باقی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، اب یہ بھی اس تھیوریٹیکل ایجوکیشن سے نکل کے اب پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف اب راغب ہو رہا ہے، جو چیز بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. اور جو نصاب کا ہے آہستہ آہستہ وہ بھی اب چیزیں، چونکہ ہمیں گھروں میں ہی پہلے احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی اگر آپ اس معاشرے میں پلے بڑھے تو آپ کی کوئی نشو نما نہیں ہو پائے گی. اس وجہ سے پہلے ہی اس معاشرے سے نکال کے کسی دوسرے معاشرے کی طرف لے جایا جاتا ہے اس بچے کو کہ یہ ان سے متاثر نہ ہو، ان سے الگ رہے، اور ان سے زیادہ یعنی کہ جو سو کالڈ مہذب قومیں ہیں یعنی کہ اپنے کو احساس کمتری کا شکار کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے مطلب پہلے ہمیں اپنے ذہنوں سے اس چیز کا یہ عنصر، یہ ایلیمنٹ ختم کرنا ہوگا احساس کمتری کا. جی ڈاکٹر صاحب، لاسٹ پہ مختصر ہمیں بتا دیجیے، جو ہمیں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان تک آپ کیا میسیج پوچھنا چاہتے ہیں؟ مختصر میسیج یہی ہے کہ آپ ایک خاص تہذیب میں رہ رہے ہیں، اپنی کلچر جو تہذیب کی قدروں کو نہ بھولیں، اور اپنی زندگی میں اگر آپ گلوبلائزڈ ورلڈ میں بھی رہ رہے ہیں لیکن اپنی زندگی میں جو آپ کی فوک ہے، جو آپ کا فوک ہے، آپ کا فولکلور ہے، آپ کا کلچر ہے، ان قدروں کو بھی کہیں نہ کہیں جگہ دیں تاکہ آپ کی شناخت قائم رہے، اور اس طرح سے ہمارے پورے اس ریجن کی جو ہے شناخت قائم رہے. جی سر، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ آج یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو آئے، اور آپ سبھی مہمانوں کا بھی میں دل کی امید گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ کلچر کی اہمیت کے حوالے سے ہماری یہ خصوصی گفتگو سن رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی آرا سے ضرور نوازے، اور اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
अधिक प्रभावी बनाया।